حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام آپ ایک سفر پر تشریف لے کے جا رہے تھے. آپ نے ایک قبر میں دیکھا عذاب ہو رہا تھا. وہاں سے جب آپ دوبارہ گزرے اسی دن 2 دن 10 دن مہینہ بعد خدا بہتر جانے، لیکن روایات میں ہے، یہ بسم اللہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، فرمایا جب وہ واپس آئے نا تو دیکھا وہی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے نبی تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی، باری تعالیٰ پہلے جب میں گزرا تھا تو یہ قبر یہ جہنم کا گڑھا بنا ہوئی تھی، اور جب میں ابھی اسی قبر وہی بندہ ہے وہ گزرا ہوں تو یہ جنت کا باغیچہ بنا ہوا ہے. یا اللہ یہ ہیں تو تیرے راز، پر ان رازوں میں کیا حقیقت ہے، ذرا یہ پردہ تو اٹھا کے مجھے بتانا. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ جو مرد ہے نا جو اس قبر میں ہے، یہ ایک لمبے سفر پر جا رہا تھا. تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تو امید سے ہے، اگر میں واپس آ گیا مجھے اللہ جو بھی اولاد عطا کرے گا میں تربیت خود کروں گا، لیکن میں جا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر میں نہ آیا تو اس بچے کو جب یہ اس لائق ہو جائے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہمارے دین کی تعلیم ضرور دینی ہے. بندہ جتنا بھی گناہ گار سیاہ کار ہونا، آخر اس کے دل میں یہ ہے کہ بچت میری دین کے اندر ہی ہے. مچھلی ہمیشہ پتھر چٹ کے مڑ دی، سارے پاسے بندے جاندے نے، لیکن آخر تے کہندے نے نہیں ہوئے سونیا گل ایتھے مکنی ہے، حضور دے قدماں دے وچ آ گئے. تو یہ دین ہی ہے، ہمارا اتنا پیارا دین ہے. اچھا انہوں نے یہ بات کر دی اور وہ چلا گیا، وہ بندہ فوت ہو گیا. کہا یہ گناہ گار تھا، اس کو مسلسل عذاب ہو رہا تھا. آج اس کا بچہ اس لائق ہوا کہ پہلے دن یہ اپنے معلم کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے مذہب کی جو کتاب تھی، یعنی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ان کی مبارک کتاب انجیل، فرمایا وہ اس کی بسم اللہ پڑھائی ہے. تو جب اس کے بچے نے توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھی نا تو فرمایا میری رحمت کو بھی جوش آیا کہ جس کے کہنے پر اس کا بچہ دین سیکھ کے اور یہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اور میں رحمان ہو کے اس کے باپ کو عذاب دوں، حالانکہ کہا بھی اس نے تھا. تو فرمایا اس بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کے باپ کے عذاب کو دور کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. دوستان عزیز یہاں سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے ابھی یہ شعور ہی نہیں رکھا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو اس کا ثواب بھی کسی کو جا سکتا ہے اور میں نے ثواب پہنچانا ہے یا دعا، اسے شعور ہی نہیں اس بات کا، بس وہ پڑھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثواب اس کے باپ کے حق میں قبول بھی فرما لیا اور اس کے عذاب کو دور بھی فرما دیا ہے. اور ہم سب جزاک اللہ، ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم صرف اور صرف یہ تو نہیں کہ پڑھ کے چلے جائیں گے، ہم تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے جیسے میرے محبوب پاک فرمایا کرتے تھے. یہ دعا کرنا مرحومین کے لیے یہ میرے محبوب کی سنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا مرنے والا قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ دریا میں گر جاتا ہے. تو پوچھا اس کا کیا ماجرا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی. ایک بندہ قبر میں ہے، ایک بندہ دریا میں ہے، تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ توجہ فرما رہے ہیں نا سبھی حضرات. تو فرمایا جب کوئی بندہ دریا میں گرتا ہے تو اس کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے، کوئی بندہ آ جائے، کوئی رسی پھینک دے، کوئی لکڑی پھینک دے، کوئی پلاسٹک کی شے پھینک دے تاکہ میں بچ جاؤں. یعنی اسے امید ہوتی ہے کوئی تے اپڑے نا، کوئی تو کوشش کرے نا کسی قسم کی. فرمایا اسی طرح جب قبر والا قبر میں جاتا ہے، ينتظر له دعوة من اب او اخ او صدیق تلحقه في القبر، فرمایا قبر والا بھی انتظار کرتا ہے میرا بھائی، میرے دوست، میرے ماں باپ، میرے عزیز، میرے بیٹے، اور میرے لیے کم از کم دعا تو کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے دور کر کے مجھے اپنی رحمت کے قریب کر دے.